واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا سے متعلق بات چل رہی ہے، یعنی اللہ سے مانگنا۔ اللہ رب العزت نے ہر عبادت کے لیے کوئی ہیئت، وضع اور کچھ حالات، کچھ تقییدات، کچھ شرائط وغیرہ رکھے ہیں، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مخ العبادہ، یہ تمام عباداتوں کا مغز ہے، تمام عبادات کا مغز۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی حالت نہیں، جب چاہو مانگو، جس کیفیت میں ہے مانگو، جس حالت میں ہے مانگو۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں رکھی کہ اس حال میں تو مانگنا ہے، اس کے علاوہ نہیں مانگنا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کیا مانگنا ہے، کیا نہیں مانگنا۔ ایسا نہیں کہ غلط مانگے، ناجائز مانگے۔ اللہ رب العزت کا حکم کسی بات سے ٹوٹتا ہے، آپ وہ مانگے، وہ منع ہے۔ لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وضو ہو تو پھر مانگ سکتے ہیں، بغیر وضو کی نہیں مانگ سکتے۔ یہاں تک کہ جنابت میں ہو انسان تب بھی مانگ سکتا ہے۔ سو رہا ہے، لیٹ رہا ہے، مانگتے رہے۔ کام پہ لگا ہوا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، مانگتے رہے۔ کڑے ہیں تو مانگے، بیٹھے ہیں تو مانگے، مانگتے رہے۔ اللہ رب العزت سے مانگتے رہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مانگنا وہ فضول نہیں جاتا، کوئی مانگنا فضول نہیں جاتا۔ بس اتنی دیر ہے کہ آپ نے مانگنا ہے، مانگ لیا، وہ لازماً قبول ہو رہا ہے۔ البتہ اس کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، ہمارا علم بڑا ناقص ہے، ہم کسی چیز میں فائدہ سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتا، یا اس سے زیادہ ہمارے لیے کچھ اور مفید ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے علم میں تو ہوتا ہے کہ یہ مانگو، آپ تو یہ مانگ رہے ہیں، تو ہم جو یہ مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت ظاہری صورت میں وہ نہیں دے رہا، لیکن وہ دوسرا دے دیتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ مفید، اور پھر بعد میں انسان اس پر مطمئن بھی ہوتا ہے کہ اچھا ہوا کہ وہ نہیں دیا، یہ دیا۔ اس کی کئی مثالیں بھی ہیں، تجربات بھی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو بتا دے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ شان نزول کے بارے میں 5-6 اقوال ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اے پروردگار، ہم تجھے پکارے تو کس طرح پکارے، زور سے یا آہستہ؟ تو یہ آیت پہلے بھی نازل ہوئی تھی، یعنی یہ حکم یا یہ بات نازل ہوئی تھی جس انداز سے ہمارے قرآن مجید میں بھی وہی آیت نازل ہوئی، اور وہ حکم جواب دیا گیا کہ میں قریب ہوں، زیادہ پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آہستہ بھی سنتا ہوں، چپ کی بھی سنتا ہوں، یہاں تک کہ دل میں بات کرتی ہوئی وہ بھی سنتا ہوں۔ ایک موقع پہ غالباً جنگ احد میں شاید صحابہ کرام نے کچھ آواز سے، بلند آواز سے اللہ کو پکارا تھا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ زور سے ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے مانگتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، اللہ سنتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ صحابہ کرام باقاعدہ آئے اور آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضور ہم اپنے رب کو پکارے تو پھر کیسے پکارے، زور سے یا آہستہ؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی مختلف شان نزول کے بارے میں اقوال ہے، اور جو بھی ہے بہرحال اس کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے واقعی معلوم کیا ہے، پوچھا ہے، سوال کیا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام
کی زبان مبارک سے یہ جواب دیا کہ جب بھی میرے بندے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم اپنے رب سے کیسے سوال کریں، دعا کیسے کریں، تو آپ بتا دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ فإنی قریب، میں قریب ہوں، سبکے سے بھی سنتا ہوں اور آواز سے سنتا ہوں، اور مدد کے لیے پہنچنے کے لیے مجھے کوئی دیر بھی نہیں لگتی۔ اللہ قریب ہے۔ ساتھ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والی کی پکار کو میں اس کی اجابت کرتا ہوں، اجابت قبول کرتا ہوں۔ اجابت کا معنی سنتا ہوں، اجابت کا معنی متوجہ ہوتا ہوں، تمام معنی ہے اس کی۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، لاکھوں لوگ مانگے ایک ساتھ تو سب کی طرف اللہ رب العزت توجہ کر سکتا ہے۔ بندہ عاجز ہے، ایک طرف کوئی پکارے تو اس طرف توجہ کرے تو پھر دوسری طرف توجہ نہیں ہوتی۔ انسان ایک طرف توجہ کر سکتا ہے، اللہ رب العزت بیک وقت اپنی مخلوق کو، یہ کھربوں مخلوق ہے اور سب کی طرف متوجہ ہے، سب کی طرف متوجہ ہے۔ کوئی ایک چیز بھی اللہ رب العزت کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ جگہ جگہ ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، روئی زمین پر کوئی بھی جاندار چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جگہ کا، اور پوشیدہ جگہ میں چھپی ہوئی وہ چیز ہے کوئی، اللہ سب جانتے ہیں کہ کہاں ہے اور کہاں اس کا ٹھکانہ ہے اور کس حال میں۔ تو اللہ رب العزت کا کمال علم ہے، کمال قدرت ہے کہ ہم وقت سب کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر قدرت کتنی، قدرت اتنی، بڑا سخی ہے اور بڑا کریم ہے، اس کے خزانوں میں کمی آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ بھی سوچ کہ اگر سب مانگتے رہیں تو پتہ نہیں اللہ کس کس کو دیکھتا رہے گا۔ دنیا میں کوئی سخی ہو تو انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یار اس کے پیچھے اتنے سارے پڑی ہوئے ہیں، آخر یہ کس کس کی حاجت کو پورا کرے اور کس کس کو دے، کتنا ہوگا اس کے پاس۔ لیکن اللہ رب العزت کریم ہے۔ کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیتا تو ہے لیکن یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ میرے خزان میں کمی تو نہیں آ رہی، دے رہا۔ تو یہ تمام بات ہے اس لیے کہ جب بھی ہم مانگے تو یہ سوچو کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، دینے میں سخی ہے، تیرے خزانوں میں کبھی کمی آتی نہیں ہے، اور تو بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس جذبے کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور میری دعا کو، میری درخواست کو ہم وقت تو سنتا ہے۔ اے اللہ، ایک لمحہ کے لیے غفلت نہیں ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں، مانگتے ہیں توجہ ہو جی، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میری ضرورت پوری فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بولتے ہیں زبان پھری کا توجہ کہیں اور گھومتی ہے۔ بندہ بڑا کمزور، اپنی مانگنے میں غافل، زبان کچھ کہہ رہی ہے اور دل کچھ اور سوچ رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ہر بات کو سنتا ہے، اور جو غفلت سے مانگا جاتا ہے اللہ وہ بھی سنتا ہے اور وہ بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنی توجہ سے اور جتنے آداب کی رعایت رکھتی ہوئے اللہ سے مانگیں گے تو اس کا اثر اتنا ہی قوی ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کبھی دیتے ہیں اور انسان کو نظر آتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت پابند نہیں اس کا پابند نہیں ہے کہ اللہ نے ضرور دعا قبول کرنی ہے اور دینا ہے، پابند نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے انشاء، سورہ اعراف میں غالباً وہ لفظ مجھے ملا نہیں، کہ اللہ کو اگر منظور ہوگا تو وہ تمہیں دے گا۔ اس لیے فرمایا جب بھی میرے بندے تجھ سے سوال کرے میرے بارے میں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی بات کو سنتا ہوں، اور میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي،
سو مجھ سے مانگتے رہو، مجھ سے مانگتے رہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھو، مجھ پر عقیدہ رکھو، اعتقاد رکھو کہ اللہ دینے والا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، امید ہے کہ یہ صحیح راستے پہ اور رشد کی طرف آئیں گے، ہدایت پہ آئیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس پر دعا کا دروازہ کھل گیا، جس کو دعا کی توفیق مل گئی، اس کے لیے خیر کے تمام دروازے کھل گئے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اب کیا مانگے؟ یہاں مار کھاتے ہیں، یہاں پسلتے ہیں، ہم مانگتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور فانی چیزیں اور بے وفا چیزیں۔ اگر ہم آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں غور کریں اور اللہ رب العزت نے جو ترتیب بتائی اگر ہم اس میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مانگنے کی کیا چیز ہے۔ کبھی سوچا ہے سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور عبادت میں، نماز میں ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ از خود نہیں پڑھتے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ پڑھا کرو۔ آپ خود پڑھتے ہیں یا آپ کی طرف سے امام پڑھتا ہے؟ لیکن کوئی رکعت بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کو اگر دیکھ لیا جائے وہ دعا ہی دعا ہے، اس لیے کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے، آپ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس کے شان کے بارے میں، اس کی قدرتوں کے بارے میں بولیں، اعتراف کریں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے، رب العالمین جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ دو لفظ ہے لیکن اگر سوچیں اس میں بڑا مفہوم ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی بیان ہو گئی۔ درخواست دینے کی ترتیب ہے، دعا مانگنے کا طریقہ ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ پھر ایاک نعبد، یا اللہ تیری ہی تو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے توقع رکھتے ہیں اور تجھ کو ہی الہ مانتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے اهدنا الصراط المستقیم، یہ سب سے بڑا سوال ہے، یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اور اسی دعا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری جو تمہید رکھی ہے، پوری ترتیب بتائی۔ تو مانگے انسان تو وہ چیز مانگے جو اس کے شان کے لائق ہو، بڑی چیز مانگے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانگتے ہیں، یا اللہ میری یہ حاجت ہے، یہ میری یہ ضرورت ہے، بے شک وہ بھی مانگ سکتے ہیں، وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ یہ جوتے کا تسمہ ٹھیک کرا دو۔ مانگتے رہے، منع نہیں ہے، لیکن ذرا فرق تو کرے نا، قیمتی چیز مانگے۔ ہر وقت آپ کی توجہ ایک ایسی چیز کی طرف ہو اور مانگتے رہیں کہ جو ادنا سی چیز ہے، اور دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، مہینہ ہفتے گزر جاتے ہیں اور اصل سوال پہ نہیں آتے، اصل چیز جو آپ کی ضرورت ہے اس پر نہیں آتے، تو یہ سمجھداری نہیں، ناقدری ہے۔ جس چیز کی آپ کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اس کی تو آپ پرواہ نہیں کرتے، اور جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ دینے والی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مفید بھی نہ ہو، بندہ بڑا کمزور ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کو اس کے دل میں ایک چیز بیٹھ گئی، یا اللہ یہ مجھے دے دے، یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ کئی مہینے گزر گئے، مانگتا رہا، اور پھر مانگنے کا ایسا ہی محبت اور عشق اتنا بڑھتا رہا، مانگتا رہا صرف اللہ سے، یا اللہ یہ مجھے دے دے، اور ہوتا مانگتا، یہاں تک کہ اس کے حواس کا خطرہ تھا، تو اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی،
اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی خواب میں، بالکل حقیقت ہے۔ جیسے زیارت ہوئی فوراً ہوئی، اے میرے رب مجھے یہ عطا فرما دے۔ فرمایا میرے بندے تیرے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں، یا اللہ فائدہ نہیں، انک علی کل شیء قدیر، تو سب کچھ جو قدرت رکھتا ہے اس میں فائدہ رکھ کے دے دے۔ فوراً حجاب ہوا۔ جو سامنے کیفیت تھی، انسان کبھی خواب میں دیکھ لیتا ہے اور زیارت ہو سکتی ہے، بڑے بڑے بزرگوں کو بھی ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے، بڑے ناقص بندے کو بھی ہو جاتا ہے، اللہ رب کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو لیکن اس پہ یہ گارنٹی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں تو گارنٹی ہے، جس کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو ہوئی واقعی، لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ بہرحال انسان کو اپنا اطمینان ہوتا ہے۔ تو حجاب آیا اور وہ سمجھ گیا کہ اللہ میرے رب کو بالکل یہ منظور نہیں ہے، سمجھ گیا، آنکھ کھل گئی، آنسو آ رہے ہیں، خواب میں رو بھی رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو فوراً پھر یہ سوال، اے اللہ جب تجھے منظور نہیں ہے اور اس میں واقعی میری کوئی فائدہ نہیں ہے تو دل سے نکال دے، بھول جاؤں بالکل۔ کتنی بڑی پریشانی کہ ہر وقت ذہن پہ اور دل پہ رچا ہوا یہی سوال۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذہن سے آہستہ آہستہ کر کے نکال بھی دیا، اور پھر چند سالوں کے بعد اس کو پتہ چلا کہ واقعی میرے لیے اس میں فائدہ نہیں تھا، اس میں فائدہ تھا الحمدللہ۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو بھی رکاوٹ ہو جاتی۔ اسباب بھی تو کچھ ہے نا، اسباب بھی تو کچھ ہے۔ مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، بڑے پائے کے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے، بڑے کرامت والے، اور مشہور تھے کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، جو بھی دعا کر لیتے دعا قبول ہوتی، آثار اس کی نظر آ جاتی۔ ایک دفعہ مانگنا شروع کیا، اس وقت کی بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ 3 کروڑ روپیہ چاہیے، 3 کروڑ روپیہ چاہیے۔ اب سوال ہے آ گیا زبان پہ، اب ہر وقت 3 کروڑ روپیہ چاہیے، یہ ہوتے ہیں نا بعض صاحب حال، مانگنا شروع کر دیا 3 کروڑ روپیہ چاہیے، یا اللہ 3 کروڑ روپیہ چاہیے، 3 کروڑ روپیہ دے دیں۔ ویسے ایسے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، اگر 3 کروڑ روپیہ مانگتی بھی ہے تبھی اس کے پیچھے کچھ اور سوچ ہوتی ہے، خیال کچھ اور ہوگا کہ میں ایسے ادارہ قائم کروں گا یا ایسی خدمت کروں گا یا کچھ کروں گا۔ کوئی دنیا جو دنیا کو دل میں رچاتا ہے وہ کبھی بزرگ نہیں ہو سکتا۔ دنیا سے جس کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ البتہ دنیا اس کو ملتی ہے اور دنیا مانگتا بھی ہے کبھی ضرورت کے لیے، لیکن وہ کسی اور مقصد کے لیے۔ تو بہرحال 3 کروڑ روپیہ چاہیے۔ آپ کے سوانح میں لکھا ہے، تو زیارت ہوئی ایک دفعہ خواب میں کہ بڑا عالی شان محل ہے، اتنا خوبصورت محل ہے کہ اس کی حد نہیں۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ کس کا ہے، اور ہر طرف چکر لگا رہا ہے۔ اتفاق سے ایک کونے پہ اندھیرا نظر آ رہا ہے اور ایک فانوس کی کمی ہے، ایک فانوس کی کمی ہے۔ پورے ڈیزائن سے بنا ہوا محل ہے لیکن ایک فانوس کی کمی ہے۔ تو ساتھ والوں سے پوچھا کہ یہ اتنا عالیشان لیکن یہاں پر ایک عیب، ایک خامی نظر آ رہی ہے، ایک کمی نظر آ رہی ہے، یہ فانوس کیوں نہیں ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ یعقوب کا مکان ہے اور اس کو 3 کروڑ روپیہ چاہیے، اس لیے وہ فانوس لے کر کے اس کو 3 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں۔ جیسے اٹھے، نہیں چاہیے اللہ، ہمیں 3 کروڑ روپے نہیں چاہیے۔ اگر ہمارے جنت کے محلات کے فانوس اس سے گرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں 3 کروڑ روپے ملتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ہے تو ہر سب کچھ حساب سے۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کچھ نہیں دیتا تو اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ یہ حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح میں لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی استاد تھے۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی انسان مانگتا کچھ ہے اور اس میں اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ میں فائدہ ہوتا ہے، پھر اس کے آثار نظر نہیں آتے، لیکن مایوس نہیں ہونا، مانگتے رہے۔ اور سب سے بہترین مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے جو آپ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرے اور اللہ رب العزت کی کو یقین کے ساتھ مانگے
اور جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ مانگے. ہم آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں اگر غور کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے یہ تو بتا دیا ہے کہ ضرورت کی چیز تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے. لیکن اگر آپ علیہ السلام کی دعاؤں کو اگر دیکھیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کی دعاؤں کو الحزب الاعظم میں جمع کیا ہے. ہر ہفتے کی دعائیں ہیں ترتیب سے. ایسی دعائیں ہیں دنیا اور آخرت کی خیروں کے لیے جائیں ہیں. انسان کو پڑھنا چاہیے، مانگنا چاہیے. وہ وظیفہ کے طور پر اس کو. اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول کی صورت میں ایک چھوٹا سی کتاب چاہا. تو اگر ہم آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں غور کر لیتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے دنیاوی چیزیں مانگی نہیں، دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا. آخرت کے بارے میں، امت کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں، اور جنت کے بارے میں، جہنم سے پناہ، ذلت سے پناہ، رسوائی سے پناہ، عافیت کا سوال، یہ برکت کا سوال، سب کچھ آپ علیہ السلام کی دعا یہ ہے. اور ہماری دعائیں کیا ہیں؟ ہماری دعائیں کیا ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ مانگتے ہیں. منع یہ بھی نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا مانگ سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ اہم چیزیں وہ مانگے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے. بہرحال اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. مانگنا چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے مانگنا چاہیے اور ان کے لیے ہدایت مانگنی چاہیے. آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت مانگنی چاہیے اور تمام مسلمان و مومنین کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص روزانہ 25 مرتبہ اور ایک روایت میں 27 مرتبہ یہ دعا مانگے گا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. چند الفاظ ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ مغفرت فرما ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی، اور مسلمان مردوں کی، مسلمان عورتوں کی. اس دعا میں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جو شخص 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ اس طرح دعا مانگے گا تو مانگتے مانگتے وہ مستجاب الدعوات ہو جائے گا. اس کی ہر دعا قبول ہوگی، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ اپنے لیے نہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام کے لیے، پھر ایمان والوں کے لیے بھی اور ظاہری اسلام والوں کے لیے بھی. مومن کیسے کہتے ہیں؟ جو اعتقاد کے اعتبار سے، اندرونی سوچ کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے وہ پکا ہو. اور مسلم کیسے کہتے ہیں؟ جو ظاہری اعمال کو اپنانے والا ہو اگرچہ اندر کوئی کوتاہی کمی بھی ہو. تو مانگنا چاہیے ہمیں سب کے لیے. جو سب کے لیے دعا مانگے گا تو وہ آخر مستجاب الدعوات ہو جائے گا. اور پھر آپ علیہ السلام سے زیادہ رہنمائی ہمیں کس سے مل سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کی دعا کی، اپنے لیے کی ہے، غیروں کے لیے بھی کی ہے، لیکن اپنے مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کے لیے کوئی مغفرت کی دعا نہیں ہے. ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے. کفار کے لیے، غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی دعا ہے. سب سے پہلے اس میں داخل تو ہو جائے تب جا کے مغفرت کے لائق ہو سکتے ہیں، تب جا کے پریشانیاں دور ہونے کے لیے لائق ہو سکتے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کریں. تو کفار کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور بد دعا کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے. بد دعا کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام کی ہزاروں لاکھوں دعائیں ہیں لیکن بد دعا بہت ہی کم، بہت ہی کم. اور یہ بھی وہاں پر جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا ہے کہ ان کے لیے ہدایت مقدر ہی نہیں ہے. کچھ مشرکین تھے جو آپ علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ کی اونجی لیا کر کے آپ علیہ السلام کے شانوں پر ڈال دیا. تو روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ تھا، معلوم چلا تھا کہ ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں بالکل. جو بد دعا کی ہے اور وہ بد دعا بالکل ظاہر ہو گئی، سب کو پتہ ہے. تو بد دعا نہیں ہونی چاہیے. علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص بد دعا دیتا ہے، جو شخص بد دعا دیتا ہے
وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا. صبر کرے. ہاں کسی سے اذیت ہو تکلیف ہو تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے. جب وہ ہدایت پہ آئے گا تو آپ کا بھائی، وہ آپ کا ہمدرد، آپ کا خیر خواہ. اور یہ کر سکتے یا اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرما، مجھے اس سے خلاصی عطا فرما. یہ بد دعا نہیں ہے، یہ تو اپنی دعا ہے، لیکن بد دعا نہیں ہونی چاہیے. ایک مومن کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ بد دعا کرے، خاص کر کسی مسلمان کو. بد دعا نہ دے، دعا دے. دعا نہیں دے سکتے تو پھر کم از کم یہ کرے کہ یا اللہ مجھے اس کی شر سے محفوظ فرما دے، اور اس کے لیے اگر ہدایت مقدر ہے تو ہدایت دے، اور اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو پھر روئی زمین اس سے پاک فرما دے. کس طرح؟ اس طرح کر سکتے. تو دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے. اللہ ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اچھے انداز سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری تمام وہ اللہ قبول فرما دے.